الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی بزرگوں، پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہر انسان کی اس دنیا میں 4 قسم کی منزلیں ہیں۔ پہلی منزل ماں کا پیٹ، دوسری منزل یہ جو اب ہم طے کر رہے ہیں ماں کے پیٹ سے دنیا کا پیٹ۔ اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں بالکل اختیار کسی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اب دوسری منزل میں تھوڑا سا اختیار دیا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے دیا ہے۔ اب تھوڑا سا اختیار تھوڑے سے وقت کے لیے دے کر اللہ کہتے ہیں آنے والی جو 2 منزلیں ہیں ان کا جو تمہارا انجام ہوگا اس منزل کو دیکھ کر ہوگا۔ اگر اس منزل کو اچھے طریقے سے گزارو گے، اچھے طریقے سے پار کرو گے تو آنے والی منزلیں تمہاری آسان ہو جائیں گی۔ اگر اس منزل میں ان 2 منزلوں کو بلا دو گے تو پھر وہ منزلیں تمہارے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ تو عقل مند، دانا اور شعور والا وہ بندہ ہے جو اس منزل کے آنے سے پہلے ان 2 منزلوں کو اپنے لیے ایک سرمایہ کی چیز سمجھتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے۔ اگر ایک بندہ ساری زندگی ہمیشہ سکھ میں گزارے گا، ایک دکھ بھی نہیں دیکھے گا، لیکن مرنے کے بعد جب تیسری منزل شروع ہوگی چھوٹی سی ادنا سی تکلیف دیکھے گا تو وہ یہ محسوس کرے گا میں نے تو دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ تھوڑی سی مختصر وقت کے لیے اللہ نے ہم سب کو اختیار دیا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہاتھ وہ پکڑے گا جو میں چاہوں گا، میری آنکھ وہ دیکھے گی جو میں چاہوں گا، میری زبان وہ بولے گی جو میں بولوں گا، جو میرے پاؤں وہاں چل کر جائیں گے جہاں میں چاہوں گا۔ میری چاہت کے مطابق میرا جسم کا ہر چیز، ہر عضو میری چاہت کے مطابق چل رہا ہے، لیکن عنقریب یہ اختیار ہم سب سے لے لیا جائے گا۔ ہاتھ ہوگا لیکن پکڑے گا نہیں، زبان ہوگی لیکن بولے گی نہیں، کان ہوں گے لیکن سنیں گے نہیں، آنکھ ہوگی لیکن دیکھیں گے نہیں، ساری طاقت ساری قوت موجود ہے لیکن انسان اٹھ نہیں سکے گا۔ اللہ اختیار لے لے گا۔ اب اللہ فرمائیں گے پہلے مہلت تھی، پہلے وقت تھی، اب تمہاری مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب جو کیا ہے اس کے بدلے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اليوم عمل لا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ کل جب ہم سارے کے سارے اس منزل کو ختم کر چکے ہوں گے، اس منزل کو پا لیں گے، اس منزل کو پورا کر لیں گے، جب تیسری منزل شروع ہوگی اللہ اختیار لے لے گا۔ اللہ کہے گا اب آ جا میدان میں، پہلے تو کرتا رہا میں خاموش تھا، اب میں بولوں گا تجھے خاموش ہونا پڑے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہ منزل بہت مختصر وقت کے لیے ہم سب کو ملی ہے، آخرت کمانے کے لیے ملی ہے، خدا کے لیے۔ ان 2 منزلوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، جس طرح کے میرے اور آپ کے نبی کے یاروں نے سامنے رکھا کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کو زندگی میں مرنے سے پہلے میرے اور آپ کے آقا نے جنت کی بشارت دے دی تھی، جنت کی خوشخبریاں سنا دی تھی، جنت کے محلات ان کے دیکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کو کیسا ایمان دیا تھا، آخرت کی کیسی فکر دی تھی، اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی وہ دنیا سے رو رو کے چلے گئے، تڑپ تڑپ کے چلے گئے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا میں، عمر اور ابو بکر جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے جیسے دنیا میں اکٹھے ہیں، روزے میں اکٹھے سو رہے ہیں، لیکن کیا حال ہے، فجر کی نماز میں خنجر لگتا ہے، گرتے ہیں، اور گرنے کے بعد صحابی کو آگے کرتے جاؤ نماز پوری کرو۔ اب جب خون کے فوارے چھٹے
تو پھر کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ دنیا کی ساری چیزیں میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گی، تیسری منزل شروع ہو جائے گی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ بیٹے نے اپنی ران پر سر رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد زمین پہ رگڑنے لگے، ہائے عمر کا کیا ہوگا، ہائے عمر تیری ہمیشہ والی منزل شروع ہو رہی ہے، اس میں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تیرے ساتھ خدا کیا کرے گا۔ تو اب میرے عزیزوں یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، میں جنت میں گیا معراج کی رات میں، میں نے ایک محل دیکھا، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد اور یاقوت کی، اور وہاں پر اعلیٰ قسم کی چیزیں لگی ہوئی، اعلیٰ خوبصورت محل میں نے دیکھا۔ میں وہاں جانے لگا، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ میں نے سمجھا میرا ہے، میں اندر جانے لگا، انہوں نے روکا، اللہ کے رسول یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے، یہ وہ عمر ہے۔ حال کیا ہے، اگر عمر پر اللہ نے رحم نہیں کیا تو عمر مارا جائے گا۔ پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، میں اس چیز کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے جتنے گناہ ہیں ان پہ مجھے پکڑنا نہیں، مجھے گناہوں کی معافی دے دے، نیکیاں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یا اللہ مجھے اپنے گناہوں کی معافی دے دے۔ یہ وہ عمر ہے جہاں آتا ہے شیطان بھی بھاگتا ہے، یہ ہمارے آقا نے فرمایا۔ ہم کیا ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ ساری رات آدھی دنیا کی حکومت کا بادشاہ ہے، لیکن ساری رات گلیوں میں گشت کر رہا ہے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن حال کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے ان کی پوتی چھوٹی سی عمر میں سامنے کھیلتی ہوئی آ گئی، پوچھا یہ کس کی بچی اتنی کمزور ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان یہ آپ کی پوتی ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ میری تنخواہ کو بڑھا دے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیت المال میں سے میں نہیں دے سکتا، اس کے لیے خود کماؤ، خرچہ بڑھاؤ۔ اور ان کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے بیٹے نے مسلمانوں کی اجتماعی زمین میں ایک اونٹ کو چرایا، تھوڑے سے دن چرا وہ موٹا تازہ ہو۔ حضرت عمر نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ کتنے کا لیا ہے؟ اتنے کا لیا، اس کو بیچو۔ اب بیچا، جتنا نفع تھا فرمایا کہ اس سارے نفع کو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کراؤ۔ اس نے مسلمانوں کا اجتماعی جگہ سے گھاس کھایا ہوا ہے، یہ آخرت کی فکر ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ دنیا میں جہاں ہم دکانوں میں لوگوں کو دھوکے دے رہے ہیں، دکان یہاں رہ جائے گی، مجھے اور آپ کو قبر کے 2 گز کے ٹکڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ جس مال کو لوگوں سے ہم چھین رہے ہیں دھوکے کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، وہ مال یہاں رہ جائے گا، مجھے اور آپ کو اکیلا 2 گز کے ٹکڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ 2-4 دن مائیں پھیرے بھائی بیٹے روئیں گے، پھر پتہ ہی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں تھا یا نہیں، سارے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ ہمیں تو کسی نے جنت کی خوشخبری نہیں دی، پھر ہم اس قبر سے کیوں بے فکر ہو گئے؟ ہمارے آقا نے فرمایا اس قبر کو یاد کرتے رہنا، اس گڑھے کو یاد کرتے رہنا، وہ ایسی منزل ہے جو اس سے پار آگے بھی پار، جو یہاں پھنس گیا آگے بھی پھنس گیا۔ اندھیری رات ہو اور ویران کمرہ ہو، اچانک لائٹ بند ہو جائے، دل کانپ جاتا ہے، دل لرز جاتا ہے، حالانکہ ہوا بھی آ رہی ہے، باہر سے آوازیں بھی آ رہی ہیں، انسان ڈر جاتا ہے۔ تھوڑا سوچو تو صحیح، تھوڑا سمجھو تو صحیح، تھوڑا فکر تو کرو، کیا عالم ہوگا جہاں منو مٹی کے نیچے مجھے اور آپ کو رکھ دیا جائے گا؟ کس مٹی میں رکھا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا کرتا، اللہ تمہیں دکھاتا کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ جب قبر بھولی، جب موت بھولی،
تو ہم نے ظلم شروع کر دیا. ہر آدمی کیوں پریشان ہے؟ میرے عزیزو، ہمارے پاس بہت کچھ ہے. مسلمان کا جینا بھی اس کی عزت ہے، مسلمان کا مرنا بھی اس کی عزت ہے. اگر رہیں تو جی کے ایسے رہیں جیسے خدا نے کہا ہے. ہم نے خدا کے حکموں سے منہ موڑا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑا ظلم ہم نے یہ کیا، اللہ کے حکموں سے منہ موڑا، جس کی وجہ سے اللہ نے رحمت برکت کو روک لیا. دن بدن ہم کہتے ہیں یہ حکومت بدلے گی، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ پڑھو تاریخ کو، ہر آنے والا دن ہمارے اوپر مشکل کیوں آ رہا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک خود نہ بدلیں گے کوئی نئی نظام بدل سکتا. چھوٹے سے چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سے بڑے طبقے والا ہر بندہ، ہر مشن میں کام کرنے والا، ہر محکمے میں کام کرنے والا، وہ یہ سمجھتا ہے فلاں ٹھیک ہو جائے میں ٹھیک ہو نہ ہوں. کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہر انسان اللہ کا پانی پی رہا ہے، اللہ کی زمین میں چل رہا ہے، اللہ کی کروڑوں نعمتیں استعمال کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے 5 وقت صدا آتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جب سب سے بڑا ہے آؤ اس کے در پہ آ جاؤ. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اشہد ان محمد رسول اللہ. دنیا آخرت کی عزت، دنیا آخرت کے خزانے محمد عربی کی سنت میں یہ آواز آتی ہے، یہ صدا آتی ہے. کتنے مسجد میں آتے ہیں؟ 15-20 ہزار روپے کا ایک ملازم. چیک کرو اپنے آپ سے، میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے. کسی محکمے میں کام کرو، ہم سے بڑا جو عہدے والا افسر ہوگا ذرا سا گیٹی پہ ہاتھ رکھے گا، اگر میں واش روم میں ہوں تو باہر آ جاؤں گا، اگر میں چائے پی رہا ہوں تو چائے کو آدھے میں چھوڑ دوں گا، کال سن رہا ہوں کال کاٹ دوں گا، اگر میں کسی کام میں لگا ہوں آدھے میں چھوڑ دوں گا، فوراً اندر جاؤں گا. اس لیے کہ جب اندر نہیں جاؤں گا جو اندر بیٹھنے والا بندہ ہے مجھے فارغ کر سکتا ہے. ہمیں اس بات سے ڈر نہیں ہے، وہ رب جس نے ہمیں ناپاک قطرے سے اتنی خوبصورت شکل عطا کی ہے، جس نے سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک نعمت سے ہم سب کو نوازا ہے، جس نعمت کی ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں اس نے دی ہیں. اس کا منادی اس رب کی طرف ہم سب کو 5 وقت بلاتا ہے. ہم بستر میں سو جاتے ہیں، ہم دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم سڑکوں میں کھڑے ہوئے رہتے ہیں، ادھر سے اللہ اکبر کی صدا آتی رہتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا آتی رہتی ہے. آؤ دنیا آخرت کا رزق لینے والوں، دنیا آخرت کی نعمتیں پانے والوں، آ جاؤ آ جاؤ، دینے والا دے رہا ہے. وہ دینے والا کیسا ہے؟ ساری دنیا کے بادشاہ، وزراء، سخی، وہ سارے کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو دیں گے، جتنا کم مانگو گے سارے خوش ہوں گے. اور وہ رب کیسا ہے؟ جتنا زیادہ مانگو گے اتنا زیادہ خوش ہوگا. اور اس رب کے در پہ اوپر آ جاؤ جو تمہیں بہت بڑے انعام سے نوازے گا. تو میرے عزیزوں اس قبر کو سامنے رکھ کے، قبر کے بعد جو آنے والی منزلیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم دنیا کی زندگی کی ایک ترتیب بنائیں. یہ 40 50 60 سال کی عمر یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت بنانے کی زندگی ہم سب کو ملی ہے. اسی لیے دنیا کو اکٹھا کرنا منع نہیں ہے، لیکن میرے عزیزوں دنیا میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا یہ مقصد ہے. تو سارے بھائی اپنی موت کو یاد کر کے، اپنی آخرت کو یاد کر کے اپنی دنیا کی تمام زندگی کو گزارے. یہ نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ کے پکڑ لے، ہمارے پاس سرمایہ ہی نہ ہو،
ہم سرمایہ جمع کرنے کے لیے آئے ہیں، اس حال میں نہ بڑھے۔ اللہ کہہ رہا ہو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں کسی کو سپاہی پولیس والے پکڑ کے ایک کڑی لگاتے ہیں، کتنا دکھ کا منظر آتا ہے۔ اور یہ پولیس دنیا کی نہیں ہے بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور یہ کس سے باندھ رہے ہیں، کس سے پکڑ رہے ہیں؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ آگ کے زنجیروں سے یہ باندھ رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ثم الجحیم صلوہ، ڈال دو جہنم کی آگ میں۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ اللہ کے فرشتے پکڑیں گے، جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ کیسی آگ؟ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہوگی۔ کیسی آگ؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ کیسا پانی ڈالو؟ جب برتن میں ڈال کے منہ کے قریب کریں گے سارا چمڑا گل کے اندر گر جائے گا۔ ایسا پانی ڈالو، برداشت کر لیں گے؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الخمیم ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم۔ تھور کا درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور پھر یہاں دنیا میں آدمی جلتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن جب انسان جہنم میں چلا جائے گا اللہ فرماتے ہیں یا مالک نادا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے جہنم کے فرشتوں آؤ، اللہ سے کہو ہمیں مار دے، ہمیں موت دے دے، ہم سے آگ برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن فرشتہ کہے گا خاموش ہو جاؤ، ابھی باتیں نہ کرو، اب تو موت کو بھی مار دیا گیا ہے، اب جلتے رہو گے، جلتے رہو گے۔ تو میرے عزیزو خدا کے لیے آج دنیا میں تھوڑا سا کسی برتن میں پانی گرم کرو، اس پہ ہاتھ ڈالو، ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تھوڑا سا چمڑے پہ ڈالو، چمڑا جل جاتا ہے۔ تو معمولی سا پانی ہے، وہ کیسا پانی ہوگا جو ہم منہ کے قریب کریں گے تو سارا چمڑا گل کے ادھر گر جائے گا، پیئیں گے تو اندر سے ساری آنتیں نیچے سے باہر آ جائیں گی۔ اگر ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے تو آؤ مل کر اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کریں، اپنی قبر کو بنانے کی نیت کریں۔ قبر ایسے نہیں بنے گی، قبر بنے گی جھوٹ چھوڑنے کے ساتھ، قبر بنے گی نماز پڑھنے کے ساتھ، قبر بنے گی سچ بولنے کے ساتھ، قبر بنے گی صحیح تجارت کے ساتھ، قبر بنے گی لوگوں کا حق ادا کرنے کے ساتھ، قبر بنے گی لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کے ساتھ۔ یہ قبر ایسے بنے گی، جو مرضی ہے کر لیں، قبر سے نہیں چھوٹ سکتے۔ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ موت ایسا پیالہ ہے جس کو ہر جی نے پینا ہے، قبر ایسا دروازہ ہے جس میں ہر جی نے گزرنا ہے، اس سے چھٹکارا ہے ہی نہیں ہے۔ آؤ پھر ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اور اس وقت آنے سے پہلے اللہ سے سلوک کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کی مرضی کے مطابق بقیہ زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔